اب نماز کے احکام سفر کی حالت میں بیان کیے جا رہے ہیں۔ بتایا جا رہا ہے کہ جب تم زمین میں سفر کرو تو نمازوں میں کچھ نمازوں کے اندر قصر کرنے میں تم پہ کوئی حرج نہیں۔ اگر تمہیں اندیشہ ہو ایذا پہنچنے کا کافروں کی طرف سے تو بے شک کافر تو تمہارے کھلے دشمن ہیں۔ یہ نماز قصر کا مسئلہ یہاں پہ بیان ہو رہا ہے، اور نماز قصر کن نمازوں میں ہوتی ہے؟ حالت سفر میں ظہر، عصر اور عشاء، ان کے صرف فرضوں میں قصر ہوتی ہے، اور یہ 4 کی بجائے 2 رکعتیں پڑھی جاتی ہیں۔ اس میں نماز قصر سے متعلق چند شرعی مسائل ہیں۔ ایک تو یہ کہ سفر کی حالت میں 4 رکعات پڑھنے والی نماز کو پورا پڑھنا جائز نہیں۔ اگر کوئی شخص اسے اپنی مرضی پر محمول کرے یا اختیار اور آپشن پر کرے تو یہ ہرگز نہیں ہوگا، بلکہ اللہ کا حکم جب نص قطعی سے ثابت ہو گیا تو اب احناف کے نزدیک سفر میں ان تینوں نمازوں میں قصر کرنا لازم ہے۔ اگر کوئی شخص قصر نہیں کرے گا، کہے گا کہ نہیں میرے پاس پورا وقت ہے، میں ایزی ہوں، مجھے کوئی جلدی نہیں ہے تو میں پوری نماز پڑھ لوں، تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ اس شخص کو چاہیے کہ پوری نماز پڑھنے کے بعد اگر مسئلے کا پتہ چل گیا یا بھول کر 4 رکھتے یعنی پوری نماز پڑھی تھی تو اس کو دوبارہ پڑھے اور اب قصر پڑھے، اس کی پوری نماز قبول نہیں ہوگی۔ یہ کون سا سفر ہے؟ جو شرعی سفر ہے، جو تقریباً 95 کلومیٹر تک آپ نے جو سفر کرنا ہو، اس کے دوران اگر نماز آ جائے تو وہ یہ 3 نمازیں قصر پڑھی جائیں گی، باقی اسی طرح رہیں گی۔ اور اسی طرح اگر آپ 95 کلومیٹر کی مسافت سے زیادہ کہیں جا کے رکنا چاہ رہے ہیں تو 15 دن سے کم کہیں رکنے کا ارادہ ہے تو پھر اتنا عرصہ وہاں رہتے ہوئے بھی قصر ہی پڑھیں گے، اور اگر 15 پورے یا 15 سے زیادہ رکنے کا ارادہ ہے تو پھر پوری نماز پڑھیں گے، پھر قصر نہیں پڑھیں گے۔ دوسرا مسئلہ اس سے یہ معلوم ہو رہا ہے کہ کافروں کا خوف قصر کے لیے شرط نہیں ہے۔ مطلب کسی جگہ پہ اگر آپ ایسی جگہ پہ جہاں پہ دشمن ہیں، کافر ہیں، بد مذہب ہیں، ان سے آپ کو خطرہ ہے، اس وجہ سے آپ قصر نماز پڑھ لیں تو یہ بات درست نہیں ہوگی، یہ شرط نہیں پائی جائے گی۔ جی، جیسا کہ ایک صحابی حضرت یعلا بن امیہ نے حضرت عمر سے کہا کہ ہم تو امن میں ہیں، پھر ہم قصر کیوں پڑھتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ اس کا مجھے بھی تعجب ہوا تھا، تو میں نے نبی علیہ السلام سے دریافت کیا۔ اس پر حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے لیے یہ اللہ کا صدقہ ہے، تو تم اس کا صدقہ قبول کرو۔ یعنی سفر کی حالت میں اگرچہ امن کی حالت ہو پھر بھی نماز کو قصر کیا گیا، تو اس کی وجہ کیا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے بندے کے لیے آسانی پیدا کی ہے، اور بندے کے لیے اللہ کا یہ تحفہ ہے، لہٰذا بندے کو چاہیے کہ اس کی ناقدری نہ کرے بلکہ اسے قبول کرے۔
کہ اس کی شان یہ ہے کہ تمہیں اللہ کی طرف سے عطا کیا جا رہا ہے، تو پھر تم اپنی مرضی سے اس کو کم کر کے پڑھنے کی کوشش کرو گے یا ڈبل کر کے پڑھنے کی کوشش کرو گے تو تمہاری نماز نہیں ہوگی۔ جس وقت یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تھی اس وقت کے سفر ایسے ہی ہوتے تھے کہ ان میں ہر وقت سفر کرنے والوں کو اندیشہ رہتا تھا، راستے میں لٹ جانے کا اندیشہ، ڈاکو چوروں کے مارنے پیٹنے کا اندیشہ، یعنی خطرے کے سفر ہوتے تھے۔ اس لیے آیت میں اس کا ذکر ہوا، ورنہ خوف اور اندیشہ ہونا سفر کے اندر شرط نہیں ہے، بس سفر شرط ہے۔ اور سفر کتنا؟ جو شرعی سفر ہے وہ میں نے کتنا ابھی بتایا آپ کو، 93 94 95 92 سے اوپر، مطلب یہ مختلف مفتیان کرام کا موقف اور فتویٰ ہے، یعنی 92 سے اوپر چلا جائے تو اس میں بعض کا موقف 93 ہے، 94 ہے، ایک دو جگہ پہ 97 بھی لکھا ہے۔ اچھا، اور جب مینول طریقے سے، پرانے طریقے سے سفر کیا جاتا تھا تو اس وقت مسافت ہوتی تھی 3 دن 3 راتیں، جو اونٹ پر یا پیدل چلنے والے کی درمیانی رفتار ہوتی تھی اس کو کاؤنٹ کیا جاتا تھا، اور اس کی مقداریں خشکی اور دریا اور پہاڑوں میں مختلف ہو جاتی ہیں۔ ہمارا جو زمینی اور میدانی سفر ہے اس کے اعتبار سے اس کی مسافت 92 کلومیٹر یا اس سے زیادہ بنتی ہے، جو کم سے کم ہے۔ چوتھی بات یہ اس سے ثابت ہو رہی ہے کہ قصر صرف فرضوں میں ہوتی ہے، سنتوں میں اور نفل نمازوں میں قصر نہیں ہوتی۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضر کی نماز اور سفر کی نماز کو آپ نے فرض فرمایا تو ہم حضر میں فرض نماز سے پہلے بھی نماز پڑھا کرتے تھے اور بعد میں بھی، اور سفر میں فرض نماز سے پہلے بھی نماز پڑھا کرتے تھے اور بعد میں بھی۔ کیا مطلب؟ یعنی جب آپ کو کسی قسم کی ایمرجنسی نہیں ہے تو فرض رکعتوں سے پہلے اور بعد والی جو سنتیں اور نفل ہیں وہ سفر کی حالت میں پڑھنا کیا ہے؟ افضل ہے۔ لیکن اگر آپ نہیں پڑھتے، صرف فرض پڑھتے ہیں، تو پھر بھی آپ سے اس کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا کہ آپ نے سنتیں اور نفل کیوں چھوڑے ہیں، لیکن پڑھیں گے تو وہ افضل ہوگا۔